लंदन से पाकिस्तान आने वाली नई नवेली दुल्हन को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तलाक दे दी है, रुस्वा कर दिया है, विधवा कर दिया है, बेवा कर दिया है। और फिर जो रही सही कसर थी, रही सही इज्जत थी, रहा सा जो एहतराम था या थोड़ा बहुत तसल्ली थी, वो सनम जावेद के अपने बाप को लिखे खत ने पूरी कर दी है। उस खत ने भी इनकी हर जगह मट्टी पलीत करके रख दी। और दिलचस्प बात यह है कि मौलाना फजलुर रहमान ने भी अब हाथ खड़े कर लिए हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने नवाज शरीफ को दो टोक सीना तान के आंखों में आंखें डाल के ठोक के जवाब दे दिया और कह दिया कि तुम्हारा सारा प्रोग्राम बढ़ गया है, अब मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूं, या हिस्सा दो या हिसाब दो, इसके अलावा और कोई बात नहीं। आपने देखा है कि जलसे के अंदर मौलाना फजलुर रहमान नहीं थे, उनके कारकुन नहीं थे, उनके रहनुमा नहीं थे, वो खुद नहीं गए थे, उनके पार्टी के झंडे नहीं थे, उनकी कोई वहां पर शमूलियत नहीं थी, उन्होंने बिल्कुल उस हवाले से सोशल मीडिया के ऊपर बात नहीं की है। और उसके अलावा अब जो पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम हैं यूसुफ रजा गिलानी, उन्होंने भी वाज़ेह तौर पर कहना शुरू कर दिया है कि ये नवाज शरीफ, तो पहले तो हम कहा करते थे कि वो लाडला है, वो लाडला है, ये नवाज शरीफ तो लाडला प्लस निकला है, इसके लिए तो बड़ी खुली छूट मिल गई है, इसके लिए तो बड़ी रिलैक्सेशन हो गई है, जो हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है, जो हमें बिल्कुल कबूल नहीं है। और हम भी अब मैदान में आने वाले हैं, नवाज शरीफ को बताने वाले हैं कि तुम क्या हो और हम क्या हैं। और उस सब चीजों के बाद जो दिलचस्प बात सामने आई है, जिसको सुनकर आप हंसेंगे, आपका कहका निकल जाएगा, वो ये है कि नवाज शरीफ ने मुतालबा रख दिया है कि 2/3 नहीं 3/3 अक्सरियत लेकर मैं पाकिस्तान का वजीर आजम बनूंगा। अगर ऐसा है तो ठीक है, वरना मैं इलेक्शन में नहीं जाने वाला। मैंने जो डीले किए हैं उन सब का रिजल्ट ये होना चाहिए कि मुझे 3/3 अक्सरियत मिल जाए। अंदाजा लगा लीजिए, अब पाकिस्तानी कौम ने ये फैसला किया हुआ है और कमेंट सेक्शन में आपने अपना फैसला बताना है कि आप पाकिस्तान के अंदर 3/3 अक्सरियत देकर किसको वजीर आजम बनाएंगे, नवाज शरीफ को या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को। हमेशा की तरह कमेंट सेक्शन के अंदर आपने कमेंट करके जरूर बता देना है, ताकि इनको पता चल जाए कि इनकी औकात क्या है, इनकी वैल्यू क्या है, इनका कैलिबर क्या है, इनका एहतराम, इनका मकाम क्या है और पाकिस्तानी कौम इनको किस नजर से देखती है। हमेशा की तरह आपने कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट जरूर कर देना है। और जिस तरह आप हमारी वीडियोस को शेयर करके हमें मजबूत कर रहे हैं, हमें सपोर्ट कर रहे हैं, अपना वो सिलसिला भी जारी रखिए। इस वीडियो को आपने शेयर करना है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर नून लीग बहुत रुस्वा होने जा रही है, नून लीग दीवार से लगने जा रही है, तितर बितर होने जा रही है। अब नून लीग आपस में एक दूसरे के बाल पकड़ के झंझोड़ रहे हैं, एक दूसरे को गालम गलोच कर रहे हैं, एक दूसरे को इल्जाम दे रहे हैं। मरियम बीबी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा आपस में ही गुत्तम गुत्ता है, आपस में ही लड़ पड़े हैं। इनकी भी डिटेल सामने आ गई, वो भी आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपने इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना है। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। नाज़रीन करामी, जो सबसे दिलचस्प बात है इस वीडियो के अंदर, मैंने बड़ा दिलचस्प डाटा इकट्ठा किया है विद द पैसेज ऑफ टाइम। आस्ते आस्ते वो मैं आपको सारा बताता जाऊंगा। सबसे पहली बात मैं आपको ये बता देता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नून लीग को मुकम्मल तौर पर तलाक दे दिया है, नून लीग के खिलाफ खड़े हो गए। एक तो ये होता है कि इत्तेहाद खत्म नहीं, खिलाफ खड़े हो गए हैं, मैदान में आ गए हैं और वाज़ेह तौर पर कह दिया गया जी अब अगली हुकूमत जो बनानी है नून लीग ने, हम हुकूमत बनाने में कोई साथ नहीं देंगे, कोई मदद नहीं देंगे, किसी किस्म का कोई अलायंस नहीं होगा, किसी किस्म की कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं होगी, क्योंकि हमें पता चल गया है कि नून लीग ने सारी डीलें खुद करके अपने लिए रिलैक्सेशन ले लिया है, हमें अकेला छोड़ दिया। और एक जमाना वो था, आपको याद होगा पीडीएम हुकूमत के दौरान, क्योंकि नवाज शरीफ तो बाहर था, तो नून लीग के जो रहनुमा थे, जो शहबाज शरीफ वजीर आजम बना हुआ था, जो हमजा वजीर आला बना हुआ था, वो भी पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के मशवरे के बगैर, उनकी इजाजत के बगैर बयान नहीं दिया करते थे। इनकी वैल्यू ये थी, पीपल्स पार्टी ने इनको इतना लाडला अपना बना के रखा होता, इतना अपने नीचे लगा के रखा होता। याद है ना आपको, मरियम बीबी ने जाकर जुल्फिकार अली भुट्टो के मजार के ऊपर नारे लगाए थे, कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा था। ये सारा कुछ पीपल्स पार्टी ने इनको किया था, इनको सपोर्ट की थी, इनके साथ खड़े रहे थे। मगर अब पीपल्स पार्टी को पता चल गया कि ये इस काबिल नहीं थे कि इनको हम सपोर्ट करते, इन्होंने अपना मतलब निकाल लिया और हमें अकेला छोड़ गए। अब ये सब कुछ सामने आने के बाद उन्होंने कहा है कि जी इलेक्शन के अंदर हमारा कोई अलायंस नहीं है, कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं है, अपने जो जोरे बाजू है उसके ऊपर इलेक्शन लड़के दिखाओ और जीत कर दिखाओ, हम भी देखते हैं तुम कैसे इलेक्शन जीतते हो। अब एक जानिब तो ये हो रहा है, दूसरी जानिब सनम जावेद, अल्लाह तबारक व तआला सनम जावेद और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी कैदी हैं उन सबको जल्द से जल्द रिहाई को खुशखबरी सुनाए। उनका एक लेटर अपने वालिद ग्रामी के नाम सामने आया और वो लेटर बड़ा ही जबरदस्त है, नून लीग के छक्के छुड़ा कर रख दिए उस लेटर ने। उस लेटर के अंदर उन्होंने अपने वालिद को लिखा है कि पापा जानी आप परेशान मत होना, मैं देखती हूँ कि ये मेरे ऊपर और मजीद कितने केस कर लेते हैं, मैं देखती हूँ ये मुझे और मजीद कितना जेलों में डाल लेते हैं, मैं देखती हूँ और ये मजीद मुझे कितना रुस्वा करने की कोशिश कर लेते हैं, मैं देखती हूँ ये मजीद मुझे कितना थाना कचहरी के अंदर घसीट लेते हैं। यूज्ड टू हो गई हूँ, मैंने मुश्किल हालात देख लिए हैं। मेरे लीडर ने मुझे यही समझाया था कि डटे रहना है, खड़े रहना है, कंप्रोमाइज नहीं करना है, झुकना नहीं है और किसी के आगे अपनी जिंदगी की भीख नहीं मांगनी है। तो पापा जानी आप बिल्कुल रिलैक्स रहें, मैं अपने लीडर की तरह नडर हूं, अपने लीडर की तरह खड़ी हुई हूं, अपने लीडर की तरह मैं भी डंके की चोट के ऊपर इन सब मुश्किलात का सामना करूंगी। और एक मरियम बीबी हुआ करती थी जो जब जेल से बाहर आई थी तो वो रोती थी कि मेरे साथ तो ये कर दिया, मेरे साथ तो वो कर दिया, हमें मुलाकात। अभी ये जो नवाज शरीफ ने जलसे के अंदर जो रो रो के इन्होंने जो पूरा एक मसाइब पढ़ दिया कि जी जेल के अंदर तो हमारे साथ ये सब कुछ होता रहा। इस एक लड़की की हिम्मत, ताकत, इस एक लड़की की जुर्रत, इस एक लड़की की जो सलाहियतें हैं, इस एक लड़की के अंदर जो कॉन्फिडेंस है, इस एक लड़की के अंदर जो बहादुरी है, इस एक लड़की के अंदर जो दिलेरी है, तुम्हारी सारी नून लीग को धो के रख दिया, तुम्हारी सारी नून लीग को चीखें निकलवा के, नून लीग की चीखें निकलवा के रख दी हैं। अब एक जानिब यह भी हो चुका है
ایک خاتون. اچھا پھر ان کے جو والد گرامی وہ نون لیگ کے بڑے کلوز ہوا کرتے تھے, تو ان کو کہا گیا کہ جی آپ نواز شریف سے جا کے ملاقات کر لیجئے, آپ کی بیٹی کو ریلیف مل جائے گا. تو اس نے کہا کہ جی میں جا کے ملاقات بھی کر لوں تو میری بیٹی ایسی ہے کہ وہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے, وہ کبھی بھی نہیں جھکنے والی, کبھی بھی نہیں وہ بکنے والی, وہ کبھی خوفزدہ ہونے والی نہیں ہے. تو اندازہ لگائیے ایک لڑکی صنم جاوید نے ان کو پچھاڑ کے رکھ دیا ہے, گرا کے رکھ دیا ہے, منہ کے بل آ کے زمین پہ گر گئے ہیں. ان کی اوقات اتنی نہیں ہے کہ ایک لڑکی سے جیت سکتے. صنم جاوید نے ان سب کو اڑا کے رکھ دیا ہے. اور پاکستان کا جو میڈیا ہے, ہمارا جو میڈیا ہے, وہ بڑا اس حوالے سے چیخے مار مار کے قوم کو بتا رہا ہے, چیخے مار مار کے عوام کو بتا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی 3 خواتین پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ گئی. پاکستان تحریک انصاف کی 3 خواتین نے پاکستان تحریک انصاف سے استعفیٰ دے دیا. وہ کوئی استحکام میں پاکستان پارٹی میں جا رہی ہے, کوئی نون لیگ میں جا رہی ہے. تو یہ پاکستان تحریک انصاف کا بہت بڑا نقصان ہے. اب اس کی جو ریئلٹی ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں ناظرین گرامی کے. ان میں سے جو ایک خاتون ہے جن کا, اس خاتون کا نام ہے اندلیب عباس, وہ جو ہیں ان کا کوئی ووٹ بینک ہی نہیں ہے. ان کو صرف تھوڑی سی اس لیے ویلیو, تھوڑی سی اس لیے اہمیت دے دی گئی تھی کہ وہ میڈیا کے اوپر آ جاتی تھی. اور جو 2 اور تھی ان کا ایمانداری سے بتائیے گا, آپ نے بھی کبھی نام سنا ہوا تھا کہ یہ بھی پاکستان تحریک انصاف کی ہے؟ ان کا بھی کوئی نام بالکل اسی طرح نہیں تھا جیسے عائشہ گلالئی کا کوئی نام مقام نہیں تھا. پھر اس کو اوپر غلایا گیا, اس کو پھر لانچ کیا گیا تھا تو اس کا تھوڑا بہت نام بن گیا تھا. ابھی بھی آج تک, یعنی کہ جب تک انہوں نے تحریک انصاف نہیں چھوڑی تھی, ان کو کوئی جانتا تک نہیں تھا. اور ہمارا جو میڈیا ہے وہ بڑا چڑھا چڑھا کے پیش کر رہے ہیں کہ جی پاکستان تحریک انصاف کو 3 خواتین چھوڑ گئی. تو پریشان ہونے والی بات نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے, ان کی کوئی ویلیو, کوئی اوقات نہیں تھی. اور یہ جو اندلیب تھی, اس کے بارے میں تو پہلے بڑے زیادہ لوگ کہا کرتے تھے کہ جی یہ چلی بھی جائے تو کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے, اس کا بھی, اس کے موڈ کا نہیں پتہ چلتا ہے, یہ کبھی بھی غداری کر سکتی ہے. تو وہ جو اس کے بارے میں کہا جاتا تھا وہ اس نے سب کچھ سچ ثابت کر دیا. اب آگے چلتے ہیں. اور دلچسپ بات یہ ناظرین گرامی کہ پی پی کہتی ہے کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی جو وہ کہتی ہے کہ جی الیکشن سے پہلے ان کو دیوار سے لگانے کی نواز شریف مکمل کوشش کرے گا. اس کے ہمارے پاس ثبوت آ چکے ہیں, اس کے حوالے سے ہمارے پاس گواہ آ چکے ہیں. اور زرداری کو توقع تھی, زرداری یہ سوچ کے بیٹھا ہوتا. اب زرداری کے جب آپ نے انٹرویو دیکھے, حامد میر کو انٹرویو دیتے ہوئے زرداری صاحب نے کھانس کے اور بڑے ہی تکبر اور بڑے غرور سے کہا تھا کہ میری خواہش ہے کہ میں اپنے بیٹے کو پاکستان کا اگلا وزیر اعظم بناؤں, اپنی آنکھوں سے اپنے بیٹے کو وزیر اعظم دیکھوں, اس سے پہلے میں نہ مروں. یہ زرداری صاحب نے کہا تھا. اور ان کو توقع تھی کہ سرائے کی پٹی, بلوچستان اور سندھ کے اندر یہ اچھا بھلا ووٹ بینک ان کا ہے, تو وہاں پر مزید ووٹ بینک بنائیں گے اور پھر جو وزیر اعظم ہے وہ اپنے بیٹے کو بنا لیں گے. سندھ کے اندر ان کا راج ہوگا, بلوچستان کے اندر ان کا راج ہوگا, ان کا بیٹا وزیر اعظم ہوگا, حکومت کے ششکے ماریں گے, انجوائے کریں گے, وہ حکومتی وسائل کو کھل کر لوٹیں گے, نون لیگ کو سائڈ پر لگا دیں گے, نون لیگ کو منہ ہی نہیں لگائیں گے. کیونکہ پاکستان تحریک انصاف آپ دیکھ رہے ہیں کرش کر دیا ان لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کو. تو ابھی کوئی ڈسکس ہی نہیں کر رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے, تو ابھی تک زیادہ بات ہی نہیں کی جا رہی ہے. تو اب یہ سب کچھ جو کرنے جا رہے تھے, تو اب ان کو یہ ڈر پڑ گیا کہ نون لیگ تو ہمیں دھکے دینے پہ آ گئی ہے, کیونکہ نون لیگ نے تو ڈیلے کر لی, نون لیگ نے تو باتیں کر لی, نون لیگ نے تو فائنلائز کر لی ہر چیز, نون لیگ نے تو منت ترلے کر کے اپنے لیے ساری جو ریلیکسیشن تھی وہ کر لی ہیں, اپنے کیسز معاف کروا لیے ہیں, اپنے اوپر جو الزامات تھے وہ سارے دھلوا لیے ہیں. نیب عدالتوں کے اندر اور احتساب عدالتوں کے اندر ان کے ششکے بج رہے ہیں, جو ان کو ریلیکسیشن دی جا رہی ہے. پاکستان کی تاریخ میں ایسی ریلیکسیشن نہیں تھی. تو پی پی جو ہے اب وہ بڑی زیادہ جو ہے وہ غصے کا شکار ہو گئی, اور پاکستان پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ اب ہم ان کے خلاف چلیں گے اس سے پہلے کہ یہ ہمارے خلاف چلیں. اور ایک زمانہ ہوا کرتا تھا کہ خورشید شاہ اور بلاول بھٹو کی اجازت کے بغیر, ان سے مشورہ کیے بغیر, جب یہ پی ڈی ایم حکومت چل رہی تھی 16 مہینے چلتی رہی ہے, تو ان کی اتنی اوقات اور ویلیو نہیں تھی. حالانکہ شہباز شریف جو تھے وزیر اعظم تھے, حمزہ جو تھے وہ وزیر اعلیٰ تھے, مریم جو بی بی تھی ان کو بھی عہدہ ملا ہوا تھا, مگر ان کی مجال نہیں تھی کہ یہ پیپلز پارٹی کے ان دونوں رہنماؤں سے مشورہ کیے بغیر, اجازت لیے بغیر کوئی بیان جاری کر دیتے. اور آج یہ ان کے سینے کے اوپر چڑھ کے دال مونگ رہے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ جی ہماری ڈیلے ہو گئی تو ہم آگے نکل جائیں گے. پیپلز پارٹی کوئی کمزور پارٹی نہیں ہے. جو آصف علی زرداری ہے بڑا تگڑا بندہ ہے اور اس کے پاس بڑے پتے ہیں, ایسا پتا پھینکے گا نون لیگ منہ کے بل آ کے گر جائے گی. اچھا یہاں تک تو یہ سچویشن ہو گئی. اب اس کے بعد جو زیادہ دلچسپ بات ہے, اس کے بعد جو اگلے جو میں نے ڈیٹا اکٹھا کیا وہ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں ناظرین گرامی کہ پیپلز پارٹی جو ہے اب ان کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. پیپلز پارٹی کو یہ کہتے ہیں نا کہ جی ہمیں لیول پلینگ فیلڈ مل جائے, ہمارا کوئی دشمن ہی نہ ہو, چلو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو سلوک کر لیا. پیپلز پارٹی کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے ہیں, ان کے اوپر زیادہ دباؤ ڈالا تو پیپلز پارٹی تو سڑکوں پر آ جائے گی. پیپلز پارٹی تو بڑی پرانی جماعت ہے, وہ ڈرنے والے نہیں ہیں, وہ جھکنے والے نہیں ہیں. اور اگر ان کو بھی اب یہ نون لیگ کو بڑی اچھی طرح پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہم زیادہ نہیں کر سکتے ہیں, زیادہ ان کو ہم پریشرائز نہیں کر سکتے ہیں. اور پھر اگر ایسا کیا گیا تو ان کی یہ جو ساری ڈیلیں اور پلاننگ ہے یہ تو ساری بڑھ جائیں گی. جیسے نون لیگ کا جلسہ بڑھ گیا, نواز شریف کی جیسے تقریر بڑھ گئی ہے, ویسے ہی ان کی یہ ساری پلاننگز بھی بڑھ جائیں گی اور ان کو سمجھ نہیں آئے گا کہ یہ کریں کیا. اور پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف ان کو اب چلنا پڑے گا.
اور پھر اس کے بعد ہی یہ پاکستان کے اندر 3 تہائی اکثریت دے سکتے ہیں، ورنہ یہ جو نواز شریف خواب دیکھ رہے ہیں، خواب دیکھنے پہ پابندی نہیں ہے، سوچنے پہ پابندی نہیں ہے، خواب دیکھ لے، لیکن اس کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ 3 تہائی اکثریت پاکستان پیپلز پارٹی کے علاوہ لے جائے۔ اب دلچسپ بات یہ ہے ناظرین گرامی کے لاہور کی گلیوں کے اندر بچوں نے، نوجوانوں نے جلوس نکالے اور جلسے کے بارے میں رپورٹیں بھی بڑی حیرت انگیز سامنے آ رہی ہیں۔ یہ جلوس اس وقت نکالے گئے تھے کہ جب پاکستان مسلم لیگ نون کا جلسہ ہو رہا تھا، نواز شریف وہاں جلسہ کر رہا تھا اور لاہور کی گلیوں کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے بچے جلسے کر رہے تھے اور چور چور کے نعرے لگا رہے تھے۔ ٹوٹل عزت اور احترام ان کا یہ ہے۔ اب جلسے کے حوالے سے جو رپورٹ سامنے ہے اس کے اندر کہا گیا تھی 14,000 سرکاری ملازمین تھے اور 40% جو لوگ وہاں پر شامل ہوئے تھے وہ نون لیگ کے تھے ہی نہیں۔ تو میں پہلے بھی اپنی 1-2 ویڈیوز کے اندر بتا چکا ہوں کہ وہ 5-5 ہزار روپے دے کے خواتین کو لایا گیا تھا، لوگوں کو لایا گیا تھا کہ تمہیں کھانا دیا جائے گا، رہائش دی جائے گی، جس نے لاہور نہیں دیکھا ہوا لاہور بھی دیکھ لے گا، مینار پاکستان جس نے نہیں دیکھا ہوا مینار پاکستان بھی دیکھ لے گا، چلو آؤ سیر کرنے چلتے ہیں۔ یہ کیا ہے کہ لوگوں کو وہاں پر جلسے کے اندر لے کر آئے تھے اور اب رپورٹ بھی سامنے آ گئی کہ 40% لوگ جو تھے وہ تو پاکستان مسلم لیگ نون کے تھے ہی نہیں۔ پھر مولانا فضل الرحمان جو بڑے لیجنڈ ہیں، مولانا فضل الرحمان نے بھی نون لیگ کو اب کھری کھری سنانا شروع کر دیا اور کہا ہے جی یا تو حساب دو یا پھر حصہ دو، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ نواز شریف کے خلاف اب بولنا بھی شروع ہو گیا۔ دیکھیں انہوں نے چلے جلسے کے اندر وہ نہیں گئے تھے تو وہ کہتے کہ ہم جلسے کے اندر نہیں گئے، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا، انہوں نے کہا کہ ہم نواز شریف کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں، نواز شریف کے خلاف بولنا شروع ہو گئے ہیں۔ اور پھر پارٹی کے اندر، نون لیگ کی پارٹی کے اندر بھی سب کچھ اچھا نہیں چل رہا ہے، وہاں پر بھی کام بڑا خراب ہے۔ اور وہ اس طرح سے کہ شہباز شریف وزیر وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہیں، ان کو بھی چسکا لگ گیا ہے کہ پاکستان کا وزیر اعظم بننا کتنے ششکے کی بات ہوتی ہے، تو اب ان کی نیت میں فطور ہے، اب وہ چاہتے ہیں کہ ہم دوبارہ وزیر اعظم بن جاؤں، بھائی کو سائڈ پہ لگا دو۔ اور پھر ویسے بھی وہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا پچھلے 40 سال سے میں سب سے زیادہ لاڈلا ہوں، آنکھ کا تارا ہوں، یہ شہباز شریف صاحب کہتے رہتے ہیں۔ تو پھر آنکھ کے تارے کو اگر وہ وزیر اعظم بنا دیں گے تو پھر نواز شریف تو کھڈے لائن لگ گئے۔ حمزہ اور مریم بھی آپس میں لڑے رہتے ہیں ہمیشہ۔ پنجاب میں نواز شریف کو وزارت اعلیٰ نہیں مل سکتی ہے کیونکہ وہاں پر بھی پھر دیکھیں وہ ابھی یہ سچویشن ان کے اندر گھر کے اندر بڑی خراب ہو جائے گی۔ اور پھر جو نصف درجن سے زیادہ لیڈر ہیں نون لیگ کے، وہ ویسے مریم بی بی کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مریم بی بی نے اگر لیڈرشپ کرنی ہے تو بھئی ہمارے ہاتھ کھڑے ہیں، پھر ہم ان کا نہ ساتھ دے سکتے ہیں، نہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں، نہ ہم ان کے لیے کمپین کر سکتے ہیں۔ ابھی یہ جلسے کے اندر بھی تو یہی ہوا، ان لوگوں نے کوئی کوشش محنت نہیں کی کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اگر ہم اپنے لوگ لے کر آئیں گے تو پھر اس کا سارا کریڈٹ مریم بی بی کو مل جائے گا، اور مریم بی بی کو جو کریڈٹ دینا نہیں چاہتے تھے۔ تو یہ نون لیگ کی ٹوٹل سچویشن چل رہی ہے، حالات چل رہی ہے، نون لیگ پتلی ہو چکی ہے، نون لیگ کا اس وقت کوئی پرسانے حال نہیں ہے، ادارے ان کو جتنا مرضی ریلیف دیتے رہے، عوام میں 2 ٹکے کی عزت باقی نہیں رہی ہے، اور آپس میں ان کے جو لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں دوسری پارٹیوں کے ساتھ، جو ان کے فساد چل رہے ہیں، تو ان کے اندر بھی ان کو اب کوئی امید نہیں۔ اور اگر کوئی یہ سوچ رہے کہ نواز شریف وزیر اعظم بن جائے گا، سوچ خالی کر دے، وہ اپنے بہت بڑے پیمانے پر دھاندلی کرنی پڑے گی، بہت بڑے پیمانے پر اندھا راج یعنی کہ جنگل کا قانون راج کرنا پڑے گا، بہت بڑے پیمانے پر ڈنڈا چلانا پڑے گا اگر نواز شریف کو وزیر اعظم بنانا ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور انشاءاللہ پاکستانی قوم دیکھے گی کہ پاکستان کا اگلا وزیر اعظم عمران خان ہوگا۔ اگر آپ اس دعا میں شامل ہونا چاہیں تو کمنٹ سیکشن میں ایک مرتبہ پھر سے آمین ضرور لکھ دیجیے گا۔